میری والدہ جو ہیں ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہ کہتی بیٹا وہ پہلی میری تھی آل پاکستان لیول کی. تو وہ میری والدہ صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب بابا سے بات ہوئی تو بابا کا لہجہ ہی اس طرح کا تھا کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ بابا بالکل ہی خوشی کے آنسو سے ہو گئے ہیں. تو وہ میرے لیے سب سے پہلی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ جب والدین میرے لیے اتنا خوش ہوئے. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی تقریر نے دوسروں پر کوئی مثبت اثر ڈالا ہے، یا آپ کے کزنس ہو گئے، دوست ہو گئے، جو آپ کو دیکھنے کے بعد اس تقریر کی جو ہے شعبے سے وابستہ ہو گئے کہ بھئی ہم نے بھی جو ہے آپ سے چیزیں سیکھنی ہیں؟ جی بالکل یہ ایسا ہی ہوا ہے. مطلب میری جب میں اپنی تقریر کر کے آتا تھا نا، تو میرے جو کلاس فیلوز ہیں نا وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں کہ جس مقابلے میں جا رہا ہوں چھٹی لے کے، ہر مقابلہ ون کر کے ٹرافی لے کے آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہتے وہ تو کر کیسے لیتا ہے. میں نے کہا بس آپ کا انداز بیان اچھا ہونا چاہیے. اور ابھی جو تقریری مقابلہ ہمارے کالج میں فنکشن ہوا، تو جب ایک لڑکی ہماری کلاس فیلو ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے تقریر سکھانی ہے، میں آپ کی تقریر سے متاثر ہوں، مجھے آپ کی تقریر کا انداز بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی تقریر دلوں میں گھر کر جاتی ہے. بس میرا مقصد اسی دن پورا ہو گیا جب کسی بھی ایک لڑکے کو یا ایک لڑکی کو میری تقریر سے کوئی فائدہ ہوا ہے. کوئی ایسا لمحہ یا فیڈ بیک جو آپ کے دل کو چھو گیا ہو، یا کسی نے آپ کو کچھ بولا اسپیچ کے بعد کہ بھائی آپ نے ایسی اسپیچ کی تھی اتنی اچھی، کوئی ایسے الفاظ جو آپ کو آج تک جو ہے وہ بھولتے نہیں؟ وہی ایک ہمارے سر تھے، ان کے ایک جو لائن تھی وہ ہمیشہ میرے دل میں رہتی تھی، اسی چیز نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کیا. سر کو میں نے تقریر سنائی تو سر نے کہا کہ مجتبیٰ یہ تمہاری آواز نہیں، یہ وہ آگ ہے جو دلوں میں لگنی ہے. بس سر نے کہا اسی آواز کو آگ بناؤ، تم اپنی آواز کسی بھی جگہ پر رکھ کر دنیا کا کوئی بھی کام منوا سکتے. آپ نئی نسل نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو تقریر یا کسی اور شعبے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میرا آج کی نوجوان نسل کو بس یہی پیغام ہے کہ اپنی جو آواز ہے نا اس میں ایک ایسا جادو پیدا کرو کہ جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے. آپ کی آواز ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. آپ کی آواز آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ آواز، وہ کہتے ہیں نا زبان کے بارے میں جو مشہور ہیں باتیں، کہ زبان گھر خراب بھی کرتی ہے، گھر برباد بھی کرتی ہے. کسی بڑے ایوان میں آپ کی جو زبان، آپ کی آواز ہے نا، وہ آواز کسی بھی بات کو منوا سکتی ہے. آپ دنیا فتح کر سکتے اپنی ایک آواز سے. آپ نے بات تو بالکل صحیح کہی، لیکن کیا کوئی ایسی ٹپس جو ہے آپ ہمارے دوستوں کو دینا چاہیں گے کہ جو تقریر کر رہے ہیں یا کرتے ہیں لیکن ان کی آواز زیادہ گونجدار نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنی آواز کو بہتر بنا سکیں؟ ان کی آواز کو بہتر بنانے کے لیے یہی چیز ہے کہ وہ ڈیلی اپنی آواز کی پریکٹس کریں، اکیلے کھڑے ہو کے مطلب مرر کے سامنے پریکٹس کریں کہ جیسے بڑی عوام ہے ان کی آواز خود بخود ہی گونجدار ہو جائے گی. یہ نہ سوچیں کہ یار یہ میں وہ مقابلہ نہ سمجھیں، وہ سمجھے جیسے میں اپنا کوئی کام منوانے جا رہا ہوں، بس اپنی آواز ان کی خود بخود ہی جادو بن جائے گی. کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، یعنی کہ جتنی مین پریکٹس پرفیکٹ. کریں گے تو آپ کی آواز اتنی بہتر ہوگی، اتنی ہی جو ہے وہ جی اچھی بالکل. ہوگی. تو آپ تقریر جی سے ہٹ کر اور آپ کی کیا دلچسپی ہیں، اور آپ کی کیا روٹین ہے، کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ تقریر سے ہٹ کر میری سب سے بڑی جو دلچسپی ہے نا وہ ہے پوئٹری. مجھے پوئٹری سے بہت زیادہ لگاؤ ہے. تقریر میں اکثر پوئٹری میری اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور میں جتنا ہوں میں پوئٹری کو سرچ کرتا رہتا ہوں، پوئٹری کو ڈیڈیکیٹ. اگر میں آج ایک مقرر نہ ہوتا نا تو لازماً میں ایک شاعر ہوتا. اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ اگر آپ مقرر ہے تو آپ جو ہے وہ شاعر نہیں ہو سکتے. تو ایک انسان جو ملٹی ٹیلنٹ بھی ہو سکتا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت ساری پوئٹریز لکھی جو آپ نے اپنے جو ہے اسپیچ میں آپ نے یوز کی، یعنی کہ آپ تو پھر ایک پوئٹ بھی ہے، ایک شاعر بھی جی ہے. تو آپ ہاں کا چھوٹا موٹا. جو ہے تو آپ کا سب سے فیوریٹ شاعر کون ہے؟ علامہ اقبال. تو آپ نے اب تک کتنی شاعری کر چکے ہیں، کتنے اشعار لکھ چکے ہیں؟ میرے پاس 200-300 کے قریب اشعار جو ہے نا جو میرے دل کو چھونے والے ہیں وہ میرے اپنے پڑے ہیں میرے پاس.
مطلب زیادہ بڑا شاعر نہیں، بس 200-300 اشعار جو ہیں وہ اپنے ہیں میرے پاس. بس میرا یہی ڈریم ہے کہ سب سے بڑا ڈریم یہ ہے کہ مطلب یہ جو میری پوئٹری اور میرا جو تقریر کرنے کا فن ہے، میرے سب سے بڑا ایم یہ ہے کہ میری یہ تقریر اور میری پوئٹری کا جو فن پاکستان کے کسی بڑے کام آ جائے. میرے لیے یہی بہت ہے کہ کسی بڑے ایوان میں میری تقریر سے متاثر ہو کر دنیا کا کوئی نہ کوئی بہت بڑا کام ہو جائے. سب سے بڑا میرا ایم یہی ہے. انشاءاللہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنے اچھے ڈبیٹر ہیں، تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل بھی جا کے آپ جب ڈبیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کمپٹیشنز جیتیں گے بھی، اور آنے والے وقتوں میں آپ جو ہے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ آپ نے اس وطن کے لیے بہت ساری چیزیں کی ہیں، کیونکہ بولنا بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ فن ہے. تو کبھی اسٹیج پر کوئی ایسا لمحہ آیا جب آپ بھول گئے ہو یا زیادہ گھبراہٹ ہوئی ہو؟ کیونکہ جب میں نے بہت سارے جو پوڈ کاسٹ کیے پبلک اسپیکرس کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ فرسٹ ٹائم جب وہ گئے تو لائک ان کے لیے کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. سو کیا ایسا ہی ہے کہ جو ایک بہت اچھا مقرر ہوتا ہے تو پہلی بار وہ بھی وہی ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ فیس کرتا ہے، یا وہ پہلے دن بھی جو ہے جاتا اور کمپٹیشن ون کر کے آ جاتا ہے؟ نہیں، یہ میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہوا ہے کہ میں اسٹیج پہ گیا ہوں، بولنے لگا ہوں، میں نے تقریر کی ہے اور یکدم میرے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا ہے کہ میرا مائنڈ پورا کا پورا تقریر سے ڈائیورٹ ہو گیا، اور خود ساختہ طور سے میرے زبان سے ایسے الفاظ اور ایسے جملے نکلے ہیں جس نے آڈینس کو یہ شو کروایا کہ یہ واقعی ہی میری تقریر کے الفاظ تقریر کا حصہ ہیں، جس سے میری تقریر کا ریتم بھی اچھا رہا اور میرا بالکل کوئی نقصان نہیں. تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ کیونکہ بہت سارے اسپیکرز کہتے ہیں جب ہم گئے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بس ہمیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور وی ول ڈائی، کیونکہ اتنی زیادہ گھبراہٹ، بالکل یہی چیز اور ہماری ٹانگیں اتنی کانپتی تھی. بالکل جب میں گیا ہوں پہلی دفعہ اسٹیج پہ گیا اور مائک میں نے اس طرح ہاتھ میں لیا، اس طرح کر رہا تھا اور میری کانپیں ٹانگ رہی تھی اور مائک میں اس طرح کر کے میں نے کہا لے بیٹا تو آج گیا. مجھے جس طرح سمجھنے چکر آنے لگ جانا، بٹ بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا. دل کی دھڑکن میری تیز اور کچھ الفاظ بھی بول پایا. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ یا جملہ جس نے آپ کا جو ہے وہ نظریہ بدل دیا؟ جی بالکل ایسا ایک ہے. مطلب میں نے تقریر کی تھی، اپنی ہی تقریر، اور اس میں یہ تھا کہ الفاظ کا جو مجموعہ تھا نا، اپنی ہی تقریر کے الفاظ نے میرے اپنے اندر کی ساری روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. وہ تقریر تھی میرے اپنے آپ پہ. تقریر کا عنوان ہی میرا اپنا آپ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ مجتبیٰ ورسز مجتبیٰ. اپنے آپ کو اپنے آپ سے ڈیفیٹ کرو، تمہیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. اپنا مقابلہ اپنے آپ سے رکھو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی. کیونکہ جب تم اپنے آپ سے مقابلہ کرو گے تو ہی تم بہتر بن سکتے ہو. کیونکہ تمہیں اپنے آپ میں جو خامیاں، جو بھی سچویشنز ہیں تمہاری، انہیں تم بہتر کرو گے تو تمہیں کوئی بھی نہیں، دنیا کے کسی موڑ پر تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا. ہمیشہ یہی ایم رکھو، مجتبیٰ ورسز مجتبیٰ، می ورسز می. بالکل ایک انسان کا نظریہ بدل سکتا ہے کہ ہم زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، مجھے پوزیشن لینی ہے، اس کو پیچھے چھوڑنا ہے. لیکن جب یہ آ جاتا ہے نا می ورسز می، کہ میں نے اتنا کرنا ہے، دوسروں کو ہٹا کے جب اپنے ساتھ کمپٹیشن کرتے کہ میں نے پچھلے دفعہ اتنا کیا تو اس دفعہ پچھلی دفعہ جب تھرڈ پوزیشن لی تو اس دفعہ مجھے فرسٹ لینی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ پوزیشن نہ آئے لیکن بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور آئی گیس کہ زندگی میں کمپٹیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر کمپٹیشن نہ ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو بہتر کس طریقے سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. میرے اکارڈنگ سب سے بڑا کمپٹیشن آپ کا اپنے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. آپ کا مقابلہ اگر آپ کے اپنے ساتھ ہوگا تو ہی آپ اپنے آپ کو بہتر کر پائیں گے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ضرور ہو سکتا ہے. جی تو آپ کی اس کامیابی کے سفر میں سب سے زیادہ قربانی کس نے دی آپ کے لیے؟ کس نے آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ مدد کی؟ جی میرے اس کامیابی کے سفر میں
جو سب سے زیادہ قربانی ہے وہ میری والدہ نے دی ہے، کیونکہ جب میں اب صبح مقابلہ ہے اور رات کو میں پریکٹس کر رہا ہوں، میری والدہ میرے ساتھ ہیں کمرے میں، اب میں آواز اونچی کر کے یاد کر رہا ہوں، میری والدہ ایسے شو کروا رہی کہ وہ سو رہی ہیں، ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے شو نہیں کروایا، بیٹا آواز کم کرو، بیٹا یہ کرو، اب اسی تکلیف نے مجھے کامیابی دی، اسی تکلیف کی دعاؤں کی بدولت، اسی تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے کامیابیاں دی، تو میرے اکارڈنگ میری سب سے زیادہ تکلیف جو برداشت کی ہے وہ میری والدہ نے کی ہے۔ جی ویسے تو والدین جو ہے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، اگر کسی پروگرام میں لے کر آنا ہو، جانا ہو، یا مدد کرنی ہوتی ہے یا کسی چیز میں بھی، لیکن جو آپ نے کہا کہ جب ہم تیاری کرتے ہیں اپنی اسپیچ کی تو ہاں ہم جی، لوگ اس طریقے سے شو کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم ابھی اسٹیج پر ہیں اور ابھی ہمارا فائنل ہاں جی، مقابلہ چل رہا ہے، تاکہ ہم جو ہے ایک اچھی تیاری کر سکیں۔ تو اس ٹائم جی جو بالکل، ہمارے گھر والے بھی جو ہے تھوڑا سفر کرتے ہیں کہ بھائی صبح سے لگے ہوئے اتنا شور، ہاں، چپ ہو جاؤ، تو شور میرے شور، بیبی بھی کہتے ہیں چپ ہو ہاں، جاؤ، چپ ہو جاؤ مما بھی بس کرو، رات کا ٹائم ہے، لوگ بولے کہ پتہ نہیں کیا کرتے یہی گھر میں، یہی تو سین، یہ اب جب چیزیں ہوتی ہیں۔ آخری دن ہوتا ہے نا، جو آخری دن ہوتا ہے اس دن تو ایک منٹ بھی آپ کی زبان چپ نہیں رہ سکتی، اور یہ جتنے والا تو جیسے بالکل جیسے صحیح ہے۔ جیسے جیسے گھنٹے قریب آ رہے ہیں آپ کی آواز بھی اتنی تیز ہوتی جا رہی ہے، رفتار بھی اتنی تیز ہوتی جا رہی ہے، اور گھر والوں کو تکلیف بھی اتنی ہوتی جا رہی ہے، چپ کر جا، بس کر جا، تو وزیر اعظم نے ملن نہیں جا رہا، تو یہ نہیں کر رہا، یہ چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہی وقت قریب آ رہا ہوتا ہے نا، ویسے دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے اور آپ کی پریکٹس بھی تیز ہوتی جاتی ہے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ جب وقت قریب آتا ہے تو ٹینشن ہوتی ہے جلدی، اور جتنی اچھی ہوں، تیاری ہو سکے یا نہ بھول نہ جاؤں، کوئی ورڈ آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہم لوگ دل میں تقریر ہی اپنی روایت کر، کھانا کھا رہے ہیں، ابھی بالکل، نکل رہے ہیں، سونے لیتے ہیں یہی تو تبھی ذہن میں تقریر ہی آ رہی ہوتی ہے، چلو بھائی اب سو جاؤ سو جاؤ، یہی تو ہاں، یہ سب ذہن میں چیزیں وہی جو ہے الفاظ رہتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ جو کامیابی ہے اس پہ ہمارے گھر والے بھی کتنی ہمارے ساتھ محنت کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ باجا گلی میں بجاتے ہیں نا لوگ بہت زیادہ 14 اگست میں، تو اس وہی طریقے سے جب ہماری اسپیچز ہوتی تو ہم اپنے گھر میں جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس یہی کی سین میں ہوتا ہے۔ یہ چیز دیکھی کہ یہ بھی بہت بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اس طریقے سے اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے گھر والے ہمیں روک رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہمیں ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے، بھول جائے یا اٹک جائے، کسی طریقے سے اسپیچ چھوڑ دے، اور ہم اپنے آپ کو اتنا سخت کر لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے، امی بولی چپ کر جاؤ، لیکن ہم نے اپنی ہاں اسپیچ کو جی، کنٹینیو رکھنا ہے۔ تو اس چیز سے بھی جو ہے کہ اگر اسٹیج پہ جاتے ہیں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے اچانک، تو اس ٹائم ہمارا مائنڈ جو ہے ڈریک نہ ہو اور ہم اپنی اسپیچ کو جو ہے جی جی، وہ جاری رکھ سکیں، تو یہ سب بھی یوں کہیں کہ ہمارے والدین گھر والے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، چپ کروا کروا کر، یہی چیز ہنسی دربار میرے کروا کر اکارڈنگ، ہاں کہ صحیح۔ میرے اکارڈنگ جو آپ نے تقریر کی پریکٹس کرنی ہے نا، میرے اکارڈنگ تقریر کی پریکٹس کی سب سے بہترین جگہ آپ کا گھر ہے، کیونکہ جو آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، شرارتی ہاں بھائی شرارتی بہنیں، انہوں نے آپ کو اتنا تنگ کرنا ہے، یہ تقریر چھوڑ دے، تقریر سے ہٹ جائے، کر دے، آپ پھر اپنے آپ کو اس حساب سے ڈالتے ہیں کہ بس پتر ان تو دیکھتا جا اور میں کرتا کیا، اس حساب سے وہ چیز ہمیں بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیتی ہے کہ پوڈیم پہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں پیچھے ہٹنا، یہ چیز ہمیں سب سے زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے۔ چاہے پیچھے بم دھماکے کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ جو ہے اپنی ہاں، تقریر کو آپ کی بہت تقریر نہیں اچھے رکنی سے لے چاہیے۔ کر آئے۔ میرا آپ سے جو ہے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کا خواب کیا ہے، آپ خود کو 5 یا 10 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب میرا سب سے بڑا جو خواب ہے، میں اگلے 5 یا 10 سال میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر کسی بھی اسٹیج پہ جاؤں نا، تقریر کرنے سے پہلے لوگ میرا نام سنتے ہی کہیں ہاں یار مجتبیٰ جاوید صاحب ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ آج آ رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کو وہ ہیں تو آج ہمیں ہمارا جو مرضی ضروری کام ہے ہم نے نہیں چھوڑ کے جانا، جو مرضی ہم نے آج مجتبیٰ جاوید کو سن کے جانا ہے، کر کے جانا ہے، میرا سب سے بڑا یہ ایم یہ ہے۔ بھائی خطرناک ڈیبیٹر آ گیا، اب تو کسی کا جیتنا مشکل ہو گیا، اب تو یہ آئے گا اور جو ہے بازی یہی جیت کے لے کے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ نے بہت سارے کمپٹیشنز جیتے ہیں، اور ہر کمپٹیشن جب آپ جیتتے ہیں بہت ساری چیزیں سیکھتے بھی ہیں، تو پھر آپ کا ایک نام بھی بننا شروع ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ آپ کو جانتے ہیں۔ تو میری جی دعا ہے آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، آپ کے جتنی بھی آمین، خواہشات ہیں اور آپ اتنا جو ہے سوچ رہے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے، اور اس وقت بہت سارے
کم لوگ ہیں جو اپنے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی سوچتے ہیں کس طریقے جی سے بالکل. اپنی ذات سے اپنے لوگوں اپنے ملک کے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ دے سکے. تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آپ اور جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے. تو بہت شکریہ انشاءاللہ آج آپ نے جو ہے اپنا پریشیس ٹائم دیا. تو اور آج ہم نے جانی ایک ڈبیٹر کی لائف جرنی, ایک اسٹرگل, جو ہم ایک اتنے اچھے ڈبیٹر کو دیکھتے ہیں اسکرین میں کہ وہ اتنی اچھے طریقے سے آتا ہے اور اتنی اچھی اسپیچ کر کے اور جو اتنی بڑی ٹرافی جیت کے لے جاتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کی جو جرنی ہوتی ہے کتنے لوگوں نے انہیں جو ہے ڈی موٹیویٹ کیا ہوتا ہے, کتنے لوگوں نے کہا ہوتا ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے, اور یہ کتنی دفعہ جو ہے وہ اسپیچ بھول کے جا چکے ہوتے ہیں, اور ان سب اسٹرگلس کے بعد وہ جا کے بہت اچھے ڈبیٹر بنتے ہیں. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ آیا ڈبیٹ کی اور چلا گیا, کی اور لیکن چلا گیا بس. جب وہ روسٹیوم پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ جو کنڈیشن, وہ جو ایکسپیرئنس ہے, وہ انسان جو ہے وہ تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب وہ ایک روسٹیوم پہ جائے. نہ صرف روسٹیوم پہ جائے بلکہ اس کے سامنے جو ہے وہ اچھے خاصے لوگ بھی ہو, اور نہ صرف لوگ ہو بلکہ اچھے ججز بیٹھے ہو جو کہ چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں بھی پکڑے. تو وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے پوائنٹس میں مارکنگ. تو ان پوائنٹس میں چیزوں مارکنگ. کو جو ہے فیس کر پھر ایک اچھا ڈبیٹر جو ہے وہ تیار ہو کر آتا ہے, پھر وہ اپنی عملی بالکل. زندگی میں بھی جو ہے بہت ساری اچھی چیزیں جو ہے وہ کرتا ہے. تو امید ہے کہ آج کے پوڈ کاسٹ سے آپ سب کو بہت ساری چیزیں جو ہے سیکھنے کو ملی ہوں گی. میری معلومات میں بھی جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے اضافہ ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.